بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تبتلو تم باطل کرو صدقاتی صدقات کو، کم اپنے بھی ساتھ المنی احسان کے، واو اور الاذا اذیت کے، کا مانند الذی اس شخص کے جو ينفق خرچ کرتا ہے مالا مال ہو اپنا، ریا دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، واو اور لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتے، باللہ نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیومی اور دن پر، الآخری آخرت کے، پس مثلو مثال ہو اس شخص کی، کا جیسا کہ مثلی مثال، صفوان چکنے پتھر کے، علی اوپر ہی اس کے، تراب مٹی ہو، پس اصابہ پہنچے، ہو اسے، وابل تیز بارش، پس ترکا چھوڑ دے، ہو اس چٹان کو، صلدا صاف چٹان، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، علی پر، شیئن کسی چیز کے، مما اس سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم اس قوم کو، الکافرین جو کافروں کی ہو۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر مانند اس شخص کے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب اس کی مثال اس چٹیل چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر کچھ مٹی جم گئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا پھر اس کو کچھ تیز بارش پہنچے اور اس بارش کی وجہ سے وہ واپس اس چٹان کو بالکل صاف کر کے چھوڑے، وہ بارش اس چٹان کو صاف کر دے واپس، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نہیں قدرت رکھتے یہ لوگ اس پر جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، جس میں اللہ رب العزت اگین ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے طریقہ کار کو اور اس طریقے کو ہمارے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے صدقہ قابل قبول ہو اور صدقہ ضائع نہ ہو اور اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العزت ہمیں دیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر صدقہ کرتے ہو تو پھر ایسا کرنا کہ اس کے ساتھ نہ ہی کوئی احسان ہو اور نہ ہی تکلیف دینے کی بات کی جائے، اور اس کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ وہ صدقہ ہی نہ کرو جس کے ساتھ تکلیف اور احسان ہو، بلکہ اس کے بدلے میں اچھی بات کر دیا کرو تو وہی کافی ہے۔ اب اللہ رب العزت دوبارہ اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی اتنا بڑا گناہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم رب کریم کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو جس بات سے اللہ رب العزت آیت مبارکہ کے اندر کلیئر اور واضح طور پہ ہمیں منع کر دیں گے تو ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں سے، ان کاموں سے رک جانا ہے۔
ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہم کسی کو کچھ تھوڑا بہت اللہ رب العزت کی توفیق سے اگر کبھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم احسان جتلاتے ہیں یا اس سے مزید اپنے کوئی کام نکلواتے ہیں، حالانکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا لیکن ہم اس کے ساتھ اپنے دنیاوی فائدے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کہ اس کا کیا انجام ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ رب العزت کن الفاظ کے ساتھ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ ہم تو صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کئی گنا بڑھا کے اس کا بدلہ دیں گے، ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے یا اپنے محبت کے مال سے محبت کے باوجود یا ضرورت کے باوجود ہم کسی کو دے دیتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے وہ باطل ہو جائے گا۔ کس سے باطل ہوگا؟ تین چیزوں سے باطل ہوگا۔ ایک بالمنی، احسان جتلانے سے۔ بہت وضاحت سے ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ احسان جتلانا کیا ہوتا ہے، بار بار اس کو بتانا میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، تم آ جانا میں تمہارے سے ایسے کروں گی۔ ادا، تکلیف دینا، میں نے تمہارے سے اتنا کچھ کیا، تم آج میرے ساتھ یہ رویہ کر رہی ہو، میرے کام نہیں آ رہی ہو، میری احسان مند نہیں ہو رہی ہو۔ یا پھر یہ کہ چلی جاؤ یہاں سے، تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، محنت کیوں نہیں کرتے، صحت مند ہو، فلاں فلاں، ایسے عجیب عجیب جملے جو ہم لوگ ایسے لوگوں کو بولتے ہیں۔ کیا پتہ کوئی کس حالت سے گزر رہا ہے، کس کنڈیشن نے، کس وجہ سے وہ اس حالت تک پہنچا ہے، کوئی پتہ ہے ہمیں؟ اس لیے ہمیں کسی کو بھی کبھی بھی تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اور تیسری چیز ریاکاری، ریاکاری سے مال سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال کہ کس کی، جو اپنے مال کو خرچ تو کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن کیا کرتا ہے، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ بظاہر وہ کیا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، ڈونیشن کر رہا ہے اور چیریٹی کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے، اللہ کا نام لگا رہا ہے، لیکن مال ریا الناس، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگ مجھے صحیح سمجھے، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھے، بہت اخلاقی سمجھے، بہت ہماری تعریفیں کریں، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے۔ تو میری پیاری بہنوں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ریاکاری کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے یا احسان جتلانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے، تو وہ شخص لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ میری پیاری بہنوں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے تو اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کی ذات پہ بہت اپنی پوری زندگی ہم نماز روزے عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمرہ حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، پھر یہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنا مال خرچ کرنے کے ساتھ احسان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے یا دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، لا یؤمن باللہ، اس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر بھروسہ اللہ پہ ہو تو پھر بندہ یہ چھوٹے سے دکھاوے کی خاطر کیوں اپنے اعمال ضائع کرے گا؟ یہ دنیا دار لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، یہ تب پتہ ہے کیا، جو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی باتیں کرتے کہتے پتہ نہیں کیسے کہاں سے کمایا، بس اس نے اپنی حلال کمائی سے نہیں کمایا ہوا اس لیے اتنے کھلے دل سے خرچ کر رہا ہے۔ لوگ پھر بھی باتیں بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کسی نے تعریف کر بھی دی میری پیاری بہنوں تو کیا ہوگا؟ کسی نے تعریف کر بھی دی تو کیا ہوگا؟ جب رب راضی نہیں ہوگا تو کسی کی تعریفوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو اللہ پاک نے تو یہاں تک کہہ دیا، میں خود حیران ہو جاتی ہوں جب میں اب ترجمے کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو دکھاوا کرتا ہے لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے جیسے کوئی کسی اپنے کو بلاتا ہے، اے ایمان والو، اے میرے پیارے، اے یقین رکھنے والو، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا۔ انہی کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ مجھے اس کو 700 گنا تک بڑھا کے دے دے گا۔ اگر اس کو یقین ہوتا تو پھر وہ اس کے لیے اللہ کی رضا ہی کافی ہو جاتی۔ آخرت کے دن پر اس کا یقین نہیں ہے،
آخرت آنی ہے، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ تو ویسے بھی ہمارا یقین کمزور ہے میری پیاری بہنوں. ہم باقی ایونٹ کے لیے کیسے سوچتے ہیں ہم لوگ کہ کیسے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ہم آخرت کے دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ آخرت کا دن بھی آئے گا، اس میں بھی سب کچھ ہوگا. تو جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا ہوگا، اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، وہ شخص یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کی دکھاوے، دنیا کی ریاکاری کے لیے اپنے مال کو نہیں خرچ کرے گا. اس کی رضا مقصود ہوگی صرف اور صرف اللہ کی. وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دے گا. ایک بڑی خوبصورت مثال سے اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان، جیسے ہم نے پڑھا تھا دانے سے اللہ پاک بیج سے اور فصل سے، یا وہی بات لے کے اللہ پاک نے ہماری ذہن سازی کی تھی نا، اب اسی سے اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک چٹھیل میدان، ایک پہاڑ، چٹھیل پہاڑ ہے، صاف ستھرا پہاڑ، لیکن اس کے اوپر کچھ عرصے مٹی جم جاتی ہے. یہ پھر وہی کشمیر کے پہاڑ یاد آتے ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بالکل پہاڑ ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پودا چھوٹا سا لگا ہوتا ہے، چھوٹی سی بیلیں جا رہی ہوتی ہیں، وہ اچھے خاصے پودے لگے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ ہرزی مٹی وہاں پہ جم جاتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، کسی کا چلتے پھرتے کوئی پودا، کوئی بیج کوئی گر جاتا ہے. اور جیسے ویسے بھی نا وہ اکثر زمین پہ کیا ہوتا ہے، ہر در جاڑیاں یا ایسی وہ بوٹیاں وغیرہ اور اس طرح کچھ چیزیں خود بخود بھی اگ جاتی ہیں نا. اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت نظام ہے، دیکھیں چیڑ کے درخت ہو گئے، اس طرح کتنی کشمیر میں جو ایسے ایسے جو چیزیں وہ ہیں، ایسے ایسے پودے اور پھل اور اس طرح کی چیزیں جو خود بخود اگتی ہیں، کوئی اگاتا ہی نہیں ہے جنگل میں، خود اگ جاتی ہیں. خاردار جاڑیاں، دوسری جاڑیاں، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پودے خود بخود اگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اگ جاتے ہیں. تو وہ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس طرح اسی طرح اگر کسی بندے نے مٹی دیکھی پتھر کے اوپر، اور اس کے اوپر اس نے بیج بو دیا اور اس کو دیکھ لیا، لیکن کیا ہوگا، ہوگا یہ کہ اس میں وقتی طور پہ تھوڑا سا پودا اگائے گا، یا مٹی جمی ہوگی کچھ تھوڑا بہت، اس میں کوئی بیل وغیرہ آ جائے گی، لیکن کیا ہوگا، تیز بارش جو ہی آئے گی تو ایک دم سے وہ بالکل وہ تیز بارش کے بہاؤ کے ساتھ وہ مٹی تو اوپر اوپر آئی تھی نا، پتھر کے اوپر آئی تھی، تو مٹی ساری بہہ جائے گی، آگے سے ہٹ جائے گی، وہ چٹیل پہاڑ رہ جائے گا بالکل صاف ستھرا جیسے پہلے تھا. تو کتنی گہرائی والی مثال ہے، غور کریں اس پہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے اور من اور اذا تکلیف دینے والا انسان ہوتا ہے، وہ ایسے اپنے صدقات کو کر دیتا ہے گویا کہ اس نے ایک پہاڑ ہے چٹھیل، اس کے اوپر مٹی تھی پڑی ہوئی، اس نے اس پہ اپنے قیمتی پودے لگا دیے، لیکن بارش آئی اور وہ سارا بہا کے لے گئی اور پہاڑ صاف رہ گیا. تو جب وہ دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، حالانکہ اچھا خاصا ڈونیٹ کر دیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے، وہ والا بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے، کوئی بھی چیز نہ اس کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہوا، نہ کوئی صدقے سے اس کے اللہ رب العزت کے پاس کوئی اس کا صدقہ خیرات جمع ہوا، نہ اللہ پاک جیسے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مجھے قرض دو، نہ کوئی اللہ پاک کے پاس اس کا قرض جمع ہوا. تو پھر کتنی بڑی یہ سزا ہے، اور اللہ پاک نے کتنے پیارے الفاظ میں یہ سزا بیان کی ہے. پھر فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے. یعنی جو نیکیاں صدقے کر کر کے انہوں نے کمائی تھی، وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، قادر ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کیوں کہ انہوں نے وہ اپنے ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے ضائع کر دی تھی. تو آج کے بعد ہم نے توبہ کرنی ہے رب کریم. ہم نے کبھی ہم کرتے ہی کیا ہیں، ہم کیا کسی کو دے سکتے ہیں، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا. اللہ رب العزت دینے والی ذات ہے، اس نے دیا، اور اس نے اگر توفیق بھی دینے والا وہی ہے. اگر اس نے توفیق دے دی، ہم نے کبھی کچھ دے دیا، تو کبھی بھی ان پہ کسی پہ احسان نہیں کرنا. اللہ پاک بچائے، پتہ نہیں کس کس طرح کے ہم احسان کر لیتے ہوں گے، کیسی کیسی ہم باتیں کر لیتے ہوں گے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اور دکھلاوا نہیں کرنا، ذرا سا بھی شائبہ بھی نہ ہو دکھلاوے کا اس کے اندر، تو پھر ہمارے اعمال کا اجر جو ہے وہ رب کریم کے بعد سیو ہو جائے گا. جیسے ایک بچہ ہے نا، اس کو اپنے بچے پیسے سیو نہ کرنے ہو تو سب سے پہلے اپنی مما کو دیتا ہے، مما آپ سنبھال کے رکھیں، اسے پتہ ہے کہ مما نے مجھے واپس لازمی دینے ہیں. تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے جو دیں گے وہ ہمیں وہی نہیں دے گا، کئی گنا بڑھا کر اس وقت میں دے گا جب ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہوں گی اور ہمارے پاس کچھ کوئی اور بزنس کاروبار کچھ بھی مزید ہم نہیں کر سکیں گے. اس ٹائم میں وہ ہمارے کام آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت
العزت اس شخص کی طرف قیامت والے دن نظر کرم نہیں کریں گے، اسے بات تک نہیں کریں گے جو ان میں سے ایک جو ہے وہ احسان کرنے والا ہے، صدقہ دے کے احسان کرنے والا، اس کے لیے بھی فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لیکن جب اللہ پاک دیکھ لیتے ہیں کہ شخص کفر میں شرک میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نے ضد اور عناد کی وجہ سے بہت آگے چلا گیا، اب یہ اس کے اللہ رب العزت کے ہدایتیں نہیں اس کو دیتے، پھر وہ بالکل کفر اس کے اندر رچ بس جاتا ہے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون والی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ پھر اس کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم مہر ہی لگا دیتے ہیں، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سے خرچ کر کے اس کا اللہ رب العزت کے پاس بہت زیادہ اجر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔